اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چند مہمان آئے۔ حضرت نے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کروایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان لگایا گیا، مہمانوں نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا چنا، کھانا تناول فرمایا، تو اس کے بعد دسترخوان جب اٹھانے کی باری آئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان میلا ہو گیا، دسترخوان کا رنگ زرد پڑ گیا، دسترخوان پر شوربہ لگ چکا تھا، شوربے کے لگنے کی وجہ سے دسترخوان زرد ہو گیا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ کو بلوایا اور خادمہ کو حکم دیا دسترخوان اٹھاؤ اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حکم کے مطابق دسترخوان لپیٹا، دسترخوان اٹھایا اور جلتی ہوئی آگ میں جلتے ہوئے تندور میں دسترخوان کو ڈال دیا۔ مہمانوں کو حیرت بھی ہوئی، مہمانوں کو تعجب بھی ہوا کہ دسترخوان میلا ہو جائے، دسترخوان کو شوربہ لگ جائے، دسترخوان کا رنگ زرد ہو جائے تو دسترخوان کو دھویا جاتا ہے، دسترخوان کو آگ میں نہیں ڈالا جاتا۔ اب مہمان وہاں بیٹھے اس انتظار میں تھے کہ ابھی دسترخوان کو آگ لگتی ہے، ابھی دھواں اٹھتا ہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ گئی، سیخ کے ذریعے دسترخوان کو باہر نکالا تو دسترخوان بجائے جلنے کے، بجائے سڑنے کے، بجائے اس سے دھواں اٹھنے کے، دسترخوان محفوظ بھی تھا اور دسترخوان پہلے سے زیادہ صاف ستھرا ہو گیا۔ مہمانوں نے حیرت اور تعجب میں کہا کہ حضرت دسترخوان میلا ہو جاتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے، لیکن آپ نے دسترخوان کو دھلوایا نہیں، دسترخوان میلا ہو گیا، آپ نے اسے آگ میں ڈلوایا، جب آگ میں ڈلوایا تو دسترخوان تو آگ میں جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس سے تو دھواں اٹھتا ہے، لیکن دسترخوان سے جلا نہیں، دسترخوان سڑا نہیں، دسترخوان سے دھواں نہیں اٹھا، بلکہ یہ محفوظ بھی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ دو باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں، ایک آپ نے اسے آگ میں ڈلوانے کا حکم دیا اور دوسرا یہ کہ یہ آگ میں جلا نہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سننے والی ہے، میرے آقا کا عجیب معجزہ ہے، عظیم الشان معجزہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کئی دفعہ میرے آقا نے، میرے محبوب نے، میرے سونے نے، آمنہ کے لال، در یتیم، محبوب سبحانی، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ اس دسترخوان سے صاف کیے، کھانا کھانے کے بعد اپنے ہونٹ مبارک، اپنے لب مبارک اس دسترخوان سے صاف کیے۔ میرے آقا اور میرے سوہنے کا ہاتھ کا لگنا تھا، میرے آقا کے ہونٹوں کا لگنا تھا کہ اس دسترخوان کو آگ نہیں چھوتی۔ أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي،